كلما هلك نبي خلفه نبي إنه لا نبي بعد. رواه البخاري. وقال في حديث آخر ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولآخرته دنيا يصيب منهما جميعا ولا يكون كلا على الناس. رواه المسجد. أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 25 جنوری یعنی کل جمعہ کے روز 26 جنوری انڈیپینڈنس ڈے منایا جائے گا، اور ہندی میں اس کا نام اور گھنٹیڑا ہے، تھوڑا مشکل ہو رہی ہے. جمعہ کے روز یہ دن منایا جائے گا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ ملک ہندوستان ہمارے علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں آزاد ہوا ہے. آزادی کی یہ تاریخ اور آزادی کا یہ چکر اتنے دنوں تک گھومتا اور چلتا رہا ہے کہ اگر ہم اور آپ، جیسا کہ عوام الناس یہی جانتی ہے کہ 1857 سے معاملہ شروع ہوا تھا، اگر وہاں سے لیا جائے تو بھی کم و بیش 90 سال بن جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آزادی کا بگل اور آزادی کا سور پھونکنے والے ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ، نواب سراج الدولہ شہید علی الرحمہ، اسی طریقے سے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی یا انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو فتویٰ میدان میں آیا اور شائع ہوا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا تھا، جس کے بعد سے وہ ہنگامے شروع ہوئے اور انگریزوں کے خلاف وہ جنگیں برپا کی گئیں کہ 2 صدی اور سوا 2 صدی کے بعد انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. بلاخر ہمارا یہ ملک 1947 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور اس آزادی کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس ملک کا قانون کیسا ہو، اس ملک کے قوانین کیسے مرتب کیے جائیں اور کیسے وضع کیے جائیں، کس طرح کا قانون بنایا جائے کہ اس کے اندر سبھی کو برابر کے حقوق دیے جائیں. ہم آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے اور اسلامی جو سیاست ہے اور اسلامی جو طرز حکومت ہے، اس میں عوام کسی ایک شخص کو اپنا نمائندہ چنتی ہے اور وہ شخص اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق پھر حکومت کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ یہ ضابطہ دیا گیا ہے اور جہاں پہ یہ ضابطہ عطا کیا گیا ہے کہ کسی شخص سے اگر ہماری اور آپ کی دشمنی بھی چل رہی ہے اور کسی شخص سے ہماری اور آپ کی دوری چل رہی ہے، کسی شخص کو ہم ناپسند کر رہے ہیں، پھر بھی عدل و انصاف کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یہ ہمارے اسلام کا پیغام ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
واتقوا اللہ، کسی بھی قوم سے دوری، کسی بھی قوم سے کینہ، کسی بھی قوم سے عداوت ہمیں اور آپ کو اس پر نہیں مجبور کر سکتی ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھیں جس کارروائی کی ہمارے لیے گنجائش نہیں، جس کارروائی کی ہمارے لیے اجازت نہیں، جس طرح کی دھڑ پکڑ کی ہمارے لیے اجازت نہیں، اس طرح کی کوئی بھی کارروائی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ یہ نظام پوری دنیا کے اندر میرے خیال سے کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اس نظام کو پوری دنیا میں ہم کہیں دکھا نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا یہ اسلامی نظام چل رہا ہے۔ جہاں پہ اسلام کے نام پہ حکومتیں ہیں وہاں پہ کیا برپا ہے اور کیا ہنگامے کیے جا رہے ہیں اور خود علماء کرام کے خلاف کیا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہ سب واقف ہیں، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا ایک متبادل کے طور پر جمہوریت ہو سکتی ہے، ڈیموکریسی ہو سکتی ہے، دوسری اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ شاید ہندوستان کے اندر ہمارے اکابرین نے، شاید ہندوستان کے اندر ہمارے علماء نے، شاید ہندوستان کے اندر ہمارے دانشوروں نے، شاید ہندوستان کے اندر ہمارے مفکرین نے، شاید ہندوستان کے اندر ہمارے بہی خواہوں نے اس نظام حکومت کو اسی لیے قبول کیا کیونکہ اس میں کم سے کم عوام کو اپنے رائے دینے کی، عوام کو اپنا حق مانگنے کی، عوام کو اپنی آواز اٹھانے کی، عوام کو اپنا احتجاج درج کرانے کی، عوام کو سامنے آ کر کے اپنی بات رکھنے کی، عوام ہی نہیں، عوام در عوام، جو عوام کل انعام ہو چکی ہو، جس کی سمجھ بھی قاعدے سے کام نہ کرتی ہو، وہ بھی اپنے حق رائے دہی کا آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس نظام حکومت کے اندر اور اس جمہوریت کے اندر، جسے عربی میں ڈیموکراسیہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، یہ یونان سے آیا ہوا ایک لفظ ہے۔ ڈیمو کے معنی عوام کے آتے ہیں، کریسی کے معنی حکومت کے آتے ہیں۔ جب دونوں ملا ڈیموکریسی بنا، اور جب ڈیموکریسی بنا تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ عوامی حکومت، یعنی وہ ایسی حکومت جس کے اندر حاکمانہ اختیارات عوام کے پاس ہوتے ہیں، عوام اپنی بات منوا سکتی ہے، عوام اپنی بات کہہ سکتی ہے، عوام اپنی بات رکھ سکتی ہے، عوام اپنا حق مانگ سکتی ہے، مانگ ہی نہیں سکتی ہے، اگر صلاحیت ہماری مضبوط ہے تو جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر کے بھی ہم اپنے حق کو چھین سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے، یہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے۔ امریکی سابق صدر لنکن ابراہم نے کہا، دا گورنمنٹ آف پیپل، گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اس میں دور لازم آ رہا ہے، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے اور لوگوں کے واسطے، لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے سے چنی جائے اور لوگوں ہی کے لیے چنی جائے، یہ جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی تعریف ہو، اس نظام کو قبول کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ بن رہی ہے یا بنتی ہے کہ اس سے اچھا نظام بظاہر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو اسلامی نظام ہے اور جو طور طریقہ ہے وہ سب سے عمدہ اور بہتر ہے، اس میں ذرا برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ دکھانے کے لیے کہ اسلامی نظام فلاں جگہ رائج ہے، اسلامی نظام فلاں ملک میں رائج ہے، اسلامی نظام فلاں کنٹری میں رائج ہے، یہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم دکھا نہیں سکتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے جمہوریت کو قبول کیا جاتا ہے۔ 1947 میں آزادی ملنے کے بعد پھر قانون بننے کی بات ہوئی اور قانون بننا شروع ہوا، مسودہ پہ مسودہ اس کا تبدیل کیا گیا اور بنایا جاتا رہا، حتیٰ کہ 26 نومبر 1949 کو آزادی ملنے کے 2 سال 11 ماہ 18 یا 17 دن کے بعد 6 کروڑ 4 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد یہ دستور مرتب ہوا، اور مرتب کر کے یہ آئین ساز دستور کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو لوگ اس میں عنوان تھے انہیں دکھایا گیا، سب لوگوں نے بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کیا اور بالاختیار 26 جنوری 1950 کو اس دستور کو نافذ کیا گیا، اور جو اس کی اردو اور انگریزی کی کاپیاں تھیں سب پہ سب ممبران نے دستخط کی، سوائے حضرت مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔
انہوں نے یہ کہہ کر کے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ دستور کوئی نیا دستور نہیں ہے، یہ آئین کوئی نیا آئین نہیں ہے، یہ قانون کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ قانون وہی ہے جو برٹش کا تھا، جس میں کچھ توسیع کی گئی ہے، اس سے ہم ہندوستانیوں کا حق ملنے والا نہیں ہے، اس سے ہمارے حقوق میسر ہونے والے نہیں ہیں، یہ کہہ کر کے انہوں نے دستور پر دستخط نہیں کیے، باقی سبھی لوگوں نے دستخط کر دیا، اور یہ دستور جو چلتا ہے عدلیہ سے چلتا ہے، مقننہ سے چلتا ہے، انتظامیہ سے چلتا ہے، اور جمہوریت کا جو چوتھا ستون اور چوتھا پلر ہے یعنی میڈیا، اس کے ذریعہ سے یہ ملک ہر جگہ چل رہا ہے۔ اس میں تمام عہدوں کو بانٹ دیا گیا ہے، 4 حصوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ نظام بہتر سے بہتر طور سے چلتا رہے، اور یہ ڈیموکریسی اور یہ جمہوریت اور جو یہ قانون لایا جاتا ہے یا کسی ملک میں لایا گیا ہے یا ہندوستان کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے جو قانون پیش کیا گیا، اور سبھی ممبروں نے حضرت مولانا حضرت موہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دستخط کیا، یہ کہہ کر کے کیا کہ اس کے ذریعہ سے ہر ہندوستانی کو اس کا حق ملے گا، اس کے ذریعہ سے ہر ہندوستانی آزادی کے ساتھ جیے گا، اس کے ذریعہ سے ہر ہندوستانی چین اور سکون کے ساتھ رہے گا، اس کے ذریعہ سے ہر ہندوستانی اپنا حق لینے کا مجاز ہوگا۔ اور آرٹیکل 44 کے اندر دفعہ نمبر 44 کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے یکساں سول کوڈ والی، اس سے لوگوں کو کبھی کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یکساں سول کوڈ کی بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے مذہبی اختیارات مستثنا ہے، اس سے پرسنل لا کو الگ رکھا گیا ہے، یعنی جو مذہبی رسوم ہے، جو مذہبی طور طریقہ ہے، جو نکاح اور بیاہ اور شادی وغیرہ کے معاملات ہیں یا طلاق وغیرہ کے جو معاملات ہیں، اس سے ہر مذہب کو، اس سے ہر مسلک والوں کو الگ رکھا گیا ہے۔ آرٹیکل 24 کے اندر جو یہ دفعہ نافذ کی گئی ہے، اسی میں یہ صرف بھی بڑھائی گئی ہے کہ اس دفعات سے جو مذہبی اختیارات ہیں وہ سب کے سب الگ رہیں گے۔ 24 آرٹیکل کا مطلب بس اتنا بنتا ہے، شہری حقوق میں سب لوگ برابر رہیں گے، بجلی برابر ملے گی، سڑکیں برابر رہیں گی، پانی برابر رہے گا، اور جو شہری حق بنتا ہے وہ حقوق سب کو برابر سے برابر ملیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات اس آرٹیکل میں نہیں لکھی گئی ہے۔ آرٹیکل 12 سے 15 تک یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہر ایک کے مذہب کے تحفظ کا اعتبار اور لحاظ کیا جائے گا۔ آرٹیکل 51 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے اعلیٰ مناصب کا اور ہندوستان کی جمہوریت کا اور ہندوستان کے لوگوں کا ہر ایک شخص پر قدر کرنا اور لحاظ کرنا لازمی اور ضروری ہوگا، اور جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہوگا، اور قومی یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی دن رات کوشش کی جائے گی، اور جہاں بھی کسی کو مدد درکار ہوگی ہر شخص دوسرے کو بڑھ کر کے مدد دینے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اور اسی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو جنگلات ہیں اور جو آبادی کو بڑھانے والی چیزیں ہیں اور جس کے ذریعہ سے ہم اور آپ سکون اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو فروغ دیا جائے گا۔ لیکن اس آرٹیکل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے طلاق میں، کسی کے مذہبی معاملات میں، کسی کے نکاح کے مسئلے میں، کسی کے اور مذہبی رسوم میں کوئی شخص انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے، یہ جمہوری قانون ہے۔ دستور ہند کے مقدمہ کو پڑھیے، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے تحت تمام ہندوستانیوں کو تحفظات فراہم ہوتے ہیں، اس کے تحت تمام ہندوستانیوں کو آزادی ملتی ہے، اس کے تحت تمام ہندوستانیوں کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب سے یہ آزادی آئی تب سے یہ بربادی لے کر کے آئی، لیکن جب سے اس آزادی کا نام لگا تب سے بربادی ہمارے اور آپ کے پیچھے لگی۔ جب سے یہ آزادی کا نام دیا گیا تب سے اس آزادی کے پس پردہ وہ فلسفی ذہنیت ہے جو ہندوستان کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے وجود کو ہندوستان میں برداشت کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیار نہیں رہتے ہیں، لیکن اور وہ لوگ جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کیا جائے اور اپنا الٹو سیدھا کیا جائے اور مکھی اور مکھن کھایا جائے اور دہی میں اپنے کو ڈبایا جائے، وہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جائے۔ دن رات خاص طور سے سینٹرل جو گورنمنٹ ہے اور یہاں اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے اور اکثر اسٹیٹوں میں جو ان کی گورنمنٹیں ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر کے دن رات یہ سوچا جاتا ہے اور یہ تجویز پاس ہوتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے پولرائز کیا جائے الیکشن کو، کس طریقے سے ان لوگوں کو آپس میں بھڑایا جائے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ کیا یہ
حقیقت نہیں ہے کہ جیلوں میں ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ دوسرے تمام کے تمام اداروں میں ہماری تعداد نہ کے برابر ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ قوم مسلم پڑھتی نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے بچے ہائی ایجوکیشن کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قوم مسلم میں نہ پڑھے ہوئے لوگ کم ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ مجھے کھلے طور سے اس کا اعتراف ہے، چاہے دینی تعلیم کا مسئلہ ہو اور چاہے دنیاوی تعلیم کا مسئلہ ہو، ہمارا نوجوان ایک کافی جھلے ہوئے ٹہلتا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں، نہ دین اور دنیا کے اعتبار سے۔ بہت بڑے بڑے گاؤں ہمارے قریب میں ہیں، اگر کوئی ہندو گاؤں ہوتا تو شاید بہترین ڈاکٹر وہاں ملتے، شاید کوئی انجینئر ملتا، شاید کوئی IAS آفیسر ملتا، شاید کوئی اور آفیسر ملتا، لیکن کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کر کے ہم کو بالکل پیچھے دھکیل دینا اور یہ کہنا کہ آپ نے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، انتہائی غلط تاثر دینے کی کوشش ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہمارے میں ہیں جو اتنی اعلیٰ تعلیم کے مالک ہیں اور اتنے ہائی ایجوکیشن کے مالک ہیں اور اتنے اچھے ذہن کے مالک ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو ہندوستان کی گورنمنٹ وہ چلا سکتے ہیں، لیکن موقع پاتے ہی ان کا انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، موقع پاتے ہی انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، موقع پاتے ہی انہیں جیلوں کے سلاخوں میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، بے بنیاد الزام لگا کر کے، جس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ 20 سالوں میں جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، پھر انکوائری کے نام پہ ایک کمیشن بیٹھا دیا جاتا ہے۔ کسی معاملے کو اگر سرد بستے میں ڈالنا ہو پھر ایک کمیشن بیٹھا دیجیے اور اس کے بعد انکوائری سے انکوائری چلتی رہے، پھر 1 سال چلے، 2 سال چلے، 5 سال چلے، 10 سال چلے، 20 سال چلے، کوئی بھروسہ نہیں۔ سب سے بڑا کمیشن نمیش کمیشن ہے، سب سے بڑا کمیشن سری کرشنا کمیشن ہے جو آج 26 سالوں سے چل رہا ہے، اپنی رپورٹ نہیں پیش کر پا رہا ہے۔ اس کمیشن کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ کمیشن جو اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے سپریم کورٹ کے 7 ججز کا یہ فیصلہ ہے کہ اس رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس رپورٹ کے آدھار پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے، بس ایک رپورٹ ہے، یہ دکھائی جا سکتی ہے کہ ہم نے یہ تحقیق کیا ہے، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہم یہ تحقیق کر کے لائے ہیں، باقی اس کے آدھار پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے عربیہ۔ پھر یہ کمیشن بیٹھایا کیوں جاتا ہے، پھر یہ کمیشن لگایا کیوں جاتا ہے، پھر یہ کمیشن آگے بڑھایا کیوں جاتا ہے؟ یہ صورتحال قوم مسلم کے تعلق سے ہر محاذ پہ قائم کی جا رہی ہے، اور جہاں بھی کوئی اس طرح کا اعلیٰ دماغ کا انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے NI کے دہشت گرد، اس کے پیچھے ATS کے دہشت گرد، اس کے پیچھے اس طرح کے لوگ لگا کر کے اپنا کام نکالا جاتا ہے، اور جب وہ کام دے چکے ہوتے ہیں ان پہ دباؤ بنایا جاتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے ان پہ دباؤ بنایا جاتا ہے، غلط کام انجام دینے کے لیے ان پہ دباؤ بنایا جاتا ہے، ہماری اور آپ کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے ان پر دباؤ بنایا جاتا ہے، بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے ان پہ دباؤ بنایا جاتا ہے۔ جو اکثریتی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھلے ہوئے اسلحہ لہرا رہے ہو یا ان کی دکانوں میں اسلحہ بھر کے ملے، وہ پکڑے جائیں گے اور دوسرے روز انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اوپر کا دباؤ ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے، جیسے آلوک ورما کو CBI سے ڈائریکٹر سے ہٹا دیا گیا، جیسے جسٹس لویا کو یہاں سے نہیں دنیا ہی سے انہیں ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ کھڑے اترنا چاہ رہے تھے، حکومت کے دباؤ میں وہ نہیں آ رہے تھے۔ حکومت دباؤ ڈال کر کے اپنا کام نکالنے کی ہر محاذ پہ کوشش کر رہی ہے اور بار بار اس کوشش میں لگی ہے اس طریقے سے یہاں کے آئین کو، یہاں کے قانون کو تبدیل کر کے رکھ دیا جائے۔ دن رات اسی کوشش میں بار بار حکومت اس سلسلے میں کوشش کرتی ہے، اگر کوئی اس کی کوشش کے خلاف جاتا ہے اسے راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ہیمنت کرے سابق افسر، اس کو کیسے راستے سے ہٹایا گیا دنیا جانتی ہے۔ جسٹس لویا جو جج ہے کوئی معمولی جج نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا جج ہے، اسے مار کے ہٹا دیا گیا، کوئی جانچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گوری لنکیش جو ان لوگوں کے خلاف لکھ رہی تھی ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا، میڈیا کو پورے کنٹرول میں لیا گیا ہے۔ ہندو مسلم ڈیبیٹ کر کے ذہنوں کو گرمایا جاتا ہے، ذہنوں کو بھڑکایا جاتا ہے، آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمان الگ جوش میں رہتا ہے، ہندو الگ جوش میں رہتا ہے، اور اس میں جو آ کے بیٹھتے ہیں 1 نمبر کے چنٹو ہیں، 1 نمبر کے بٹو ہیں، 1 نمبر کے لٹیرے ہیں، قوم کا سودا کرنے والے ہیں، جن کو بار بار منع کیا جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ میں حصہ نہ لیا کرو، کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ دونوں طرف گرمی پیدا ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ ہندو مسلم میں دوری پیدا ہوتی ہے، لیکن
5,000 لے کر کے ڈیبیٹ میں آتے ہیں، قوم کو دکھانے کے لیے ہم مذہبی اسکالر ہیں، قوم کو بتانے کے لیے ہم دھرم گرو ہیں۔ دھرم گرو نہیں ہیں، اتنے پڑے ہیں کہ ان کو ایک حدیث تک نہیں آتی ہے، چلے جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے طلاق کے مسئلے پہ، چلے جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے نماز کے مسئلے پہ، چلے جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے کسی مذہبی مسائل پہ، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ کتنوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے جنہوں نے ڈیبیٹ میں بڑی گرما گرم بات کی ہے اور بعد میں وہی سمبت پاترا اور بی جے پی کے ترجمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور ہم سینا ٹھوکتے ہیں کہ یہ دیکھیے بحث میں کتنا زبردست حصہ لے رہا ہے۔ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ورگلایا اور بہکایا جا رہا ہے۔ یہ بھڑکاؤ بیان اور یہ جوشیلے بیان جہاں پہ ہوتے ہیں عموماً نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کی ضرورت ہوتی ہے جب حالات بالکل بے قابو ہو جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اب فائر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تب اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں سنجیدہ گفتگو کی جائے، متانت سے کی جائے، دھیمے لہجے میں کی جائے تو شاید کچھ اثر انداز ہو سکے۔ میڈیا پہ پورا کنٹرول حاصل کیا گیا اور یہی نہیں، کنٹرول حاصل کر کے اپنی خبریں چلائی جا رہی ہیں، فرضی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور جو حقیقت ہے اسے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پترکار مانتا نہیں اسے ٹی وی چینل سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ فون پر سون واجپئی ابھیشاپ شرما کو کیسے باہر کیا گیا؟ رمیش کمار ٹی وی بار بار کہہ رہا ہے آئیے ایک انٹرویو دے دیجیے، 5 سال گزرنے کو ہے، محترم انٹرویو دینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ کھل کے بولتا ہے، کیونکہ وہ کھل کے بات کرتا ہے۔ ہر ماحول میں یہی گیم کھیلا جا رہا ہے۔ جو گنگا جمہوری تہذیب ہے اس کو کبھی گورستر کے نام پہ، کبھی لو جہاد کے نام پہ، کبھی لینڈ جہاد کے نام پہ، کبھی کسی اور مسئلے کے نام پہ لڑا کر کے ہندو مسلم کے درمیان دوری پیدا کی جا رہی ہے۔ الیکشن کو پوری طرح سے پولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 2019 جتنے قریب آئے گا اس طرح کے کھیل مزید کھیلے جائیں گے اور اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اور ہم اور آپ اس میں گرتے ہوئے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی استقلال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کر کے کسی طریقے سے اپنی کامیابی حاصل کر لیں۔ ہم ان چیزوں میں پھنس کر کے رہ جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یوم جمہوریت تو آیا ہے، اس میں پیغام کیا دینا ہے؟ یوم جمہوریت تو آیا ہے، ڈیموکریسی تو ہے، آزاد ہندوستان میں بظاہر آزادی تو ہے لیکن مکمل پابندی ہے۔ اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہر محاذ پہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور ہر محاذ پہ یہ کہا جا رہا ہے 1400 سال پہلے جو میرے آقا سے کہا گیا، 1500 سال پہلے جو نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے جو حضرت شعیب اور ان کی قوم سے کہا گیا، حضرت ابراہیم سے کہا گیا وقال الذين كفروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ یہ کافر کہتے ہیں، یہ دہشت گرد کہتے ہیں اے شعیب اور تمہارے ساتھ جتنے ایمان لائے ہیں، یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم تمہیں مظفر نگر سے نکال دیں گے، ہم تمہیں آسام سے نکال دیں گے، ہم تمہیں بہار سے نکال دیں گے، ہم تمہیں گجرات سے مار کر کے یوپی اور بہار میں بھگا دیں گے۔ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، یا تو نکل جاؤ، یا تو ہمارا مذہب قبول کر لو، یا تو چلے جاؤ پاکستان، یا تو ہندو بن جاؤ۔ ہمیں پاکستان بھیجنے والوں تمہیں کہاں بھیجا جائے؟ سری لنکا بھیج دیا جائے؟ ہمیں بار بار یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھیج دیا جائے گا؟ او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ شعیب فرماتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، کیا ہم ناپسند کرتے ہو پھر بھی یہ طریقہ اختیار کریں؟ اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے ان کی قوم کہتی ہے لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا تو ہم تمہیں اپنے یہاں سے نکال باہر کریں گے، یا تو ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا،
آج یہی صدا اگر لگ رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج یہی نعرے اگر لگ رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج بستائی طاقتیں اگر ٹوٹ پڑی ہیں اور ہمیں اور آپ کو تباہ کر رہی ہیں تو ہمیں سمجھنے کی، ہمیں سوچنے کی، ہمیں سیکھنے کی، ہمیں کلا دکھانے کی، ہمیں یقین کرنے کی، ہمیں تدبیر اختیار کرنے کی مل جل کر کے ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو اتحاد کا پیغام دیا جائے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی پوسٹ ڈالی جائے جس سے سامنے والا مستعد نہ ہونے پائے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگے جیسے میرے نبی نے مانگا تھا جب مکہ سے نکالا گیا اور مدینہ میرا نبی جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے میرے مولا جیسے تو نے بہتر جگہ سے نکالا، اخرجنی مخرج صدق، تو اچھی جگہ سے مجھے نکال، یہاں سے نکلنا بھی اچھا ہو، یہاں سے ہٹنا بھی اچھا ہو، یعنی مکہ سے میں نکل رہا ہوں تو یہ نکلنا بھی میرے لیے بہتر ہو، مدینہ جا رہا ہوں تو وہاں جانا میرے لیے بہتر ہو، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے مولا مجھے ایک پاور عطا فرما، میرے مولا مجھے ایک قوت عطا فرما، میرے مولا مجھے ایک طاقت عطا فرما، میرے مولا مجھے ایک دبدبہ عطا فرما، میرے مولا مجھے ایک روب اور صاحب عطا فرما، کیونکہ جب تک یہ دبدبہ نہیں، جب تک یہ سلطنت نہیں، جب تک یہ قوت نہیں، جب تک یہ طاقت نہیں، جب تک یہ پاور نہیں، پھر بیٹھ کر کے ہاتھ پیسنے سے کچھ ہونے والا نہیں، بیٹھ کر کے دانت پیسنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روب کو حاصل کرنے کے لیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روب و ذات کو حاصل کرنے کے لیے خاموش کوشش کی جائے، ہنگامے نہ کیے جائیں، جہاں سے اپنی سیٹ نکل رہی ہو وہاں سے خاموشی سے نکالنے کی کوشش کی جائے، جہاں نہیں نکل رہی ہے وہاں چھوٹے دشمن کو بڑے دشمن کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، اس طرح کی کوشش کی جائے، اللہ سے کہا جائے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللہ سے مانگا جائے، ان سے کہا جائے، اور یہ قوت اور یہ سلطنت اور یہ شوکت اور یہ حکومت کوئی بری چیز نہیں ہے، یقیناً بری چیز نہیں ہے، جنہوں نے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھایا انہوں نے غلط بیٹھایا ہے۔ اللہ کا حبیب بخاری شریف کی روایت میں فرماتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کی ذمہ داری، سیاست کی ذمہ داری، قیادت کی ذمہ داری انبیاء کرام کے پاس ہوتی تھی۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی كلما هلك نبی خلفه نبی، جب کوئی نبی دنیا سے جاتا دوسرا نبی اس کی جانشینی کرتا، میں اب آیا ہوں انه لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے وارثین یعنی علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے قوم کو آگاہ کریں، ان کی ذمہ داری ہے جمہوریت کیا ہے یہ بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے ڈیموکریسی کیا ہے یہ بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے آزادی کی جنگ سے لڑی یہ بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے کیسے اقتدار ملے گا یہ بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بتا رہے ہیں کان دھر کر کے سنیں، سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہ لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے سلطنت غلط ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے طاقت غلط ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے پاور غلط ہے تو وہ خود غلطی کر رہا ہے، اس کا غلط استعمال غلط ہے، حاصل کرنا غلط نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے غلامی کو ترجیح نہیں دی، ہماری شریعت نے غربت کی تعریف نہیں کی ہے، ہماری شریعت نے کسی کی بری حالت کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک حال میں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں مسلم شریف اٹھائیے، میرا نبی ان کی حالت دیکھتا ہے، پھٹے ہوئے لباس ہے، حالت غیر ہے، آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تغیر لون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ آقا کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ صحابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہے کوئی جو صدقہ کرے، ہے کوئی جو خیرات کرے، ہے جو کوئی ان کا انتظام کرے۔ کوئی صحابی کپڑا لا رہے ہیں، کوئی غلہ لا رہے ہیں، کوئی پیسہ لے کر کے آ رہے ہیں، جب ان کا انتظام ہو جاتا ہے روایت کے الفاظ ہیں تلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے چہرے کا رنگ جو تھوڑی دیر پہلے بھی بدل گیا تھا اب خوشی سے دمکنے لگا، خوشی سے کھلنے لگا، خوشی سے چمکنے لگا۔ مشکات شریف اٹھائیے، میرا نبی فرماتا ہے، مشکات شریف اٹھائیے، میرا نبی فرماتا ہے لیس بخیرکم، تم میں سے اس کے اندر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، لیس بخیرکم من ترک دنیا ہو لآخرتہ، جو آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، سنیاس لے لے، سیاس دے دے اور بابا بن کر کے کنارے زندگی گزارے۔ لیس بخیرکم من ترک دنیا ہو لآخرتہ، جو اپنی آخرت کے لیے دنیا چھوڑ دے یا اپنی دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دے۔ آقا فرماتے
اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں. یصیب منہما جميعا، دونوں میں سے حاصل کرے. ولا یکن کلًا علی الناس، لوگوں پہ بوجھ نہ بنے. جب یہ طاقت ہوگی، جب یہ قوت ہوگی، جب یہ سلطنت ہوگی، جب یہ رعب ہوگا، جب یہ دبدبہ ہوگا، جب یہ شان و شوکت ہوگی، جب ہاتھ میں پیسے ہوں گے، تبھی دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، تبھی کمزوروں کو سہارا دیا جا سکتا ہے، تبھی مجبوروں کو اٹھایا جا سکتا ہے، تبھی بیواؤں کا اور یتیموں کا اور یتیمہ کا جو استحصال ہو رہا ہے اور جو رنڈی خانے چلائے جا رہے ہیں مدد کے نام پہ، اس کو تبھی روکا جا سکتا ہے جب متقی لوگوں کے ساتھ، جب پرہیزگار لوگوں کے پاس، جب اچھے لوگوں کے پاس مال و دولت ہو، حکومت اور سلطنت ہو. اس کے علاوہ اس طرح کی بات کرنا ایک بے معنی سی بات ہے. دنیا آخرت کے حاصل کرنے کا ایک پل ہے، اس پل کو اگر بہتر بنایا جائے گا تبھی آخرت بہتر ہوگی. اگر پل ہی جرجر ہے، پل خستہ حالت میں ہے، چڑھتے ہی وہ خود لے کے گر جائے گا، آخرت تک پہنچائے گا کہاں سے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی پورے سوچ کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، جیسے ہمارے اسلاف نے کیا تھا، جیسے ان کی سوچ تھی، جیسے ان کی فکر تھی، جیسا ان کا جلوہ تھا، جیسے ان کی شان تھی اور جیسے ان کی آہستہ ارزائی تھی، ایک طرف ہو اللہ سے رو رو کے